بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل کا جرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کے سب سے خوبصورت فحاش عورت بتوں کی پوجا کرتی دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب آنکھ کھلی تو جرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فاحشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں، سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور ساری رات عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار عابد کو یہی خواب 3 راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فاحشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فاحشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں، تو فاحشہ کہنے لگی کہ بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی ہوں اور میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہیں لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود دیکھ نہ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی کہ اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر اس عابد نے اس عورت سے یہ وعدہ کر لیا کہ اب وہ دوبارہ ایسا کاروبار نہیں کرے گا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس فاحشہ عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فاحشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیگچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اس دیگچی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبا ساز کے پاس وہ دیگچی لے جاتی تو ہر تانبا ساز اس دیگچی کے بجائے اس کے بدن کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیگچی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ میں توبہ کر چکی ہوں، اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں گی۔ خیر کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکوں کی آفر کرتا۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بس میرے بدن کی ہی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیگچی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتے ہوئے بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک جوان لڑکا اس عورت کو آواز لگاتا ہے، بہن کیا اس دیگچی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ عورت نے دیگچی اس کی میز پر رکھ دی۔ اس لڑکے نے دیگچی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بنا عورت کے چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی اور اس لڑکے کے روپ سے بہت متاثر ہوئے کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کی نہیں بلکہ دیگچی کی ہی پیسے دے دیے۔ اگلے دن اس عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا اور نقاب کر کے اس طرح کی ایک دیگچی پکڑی اور دوبارہ اس تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ کوئی غریب بڑھیا ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی وہ دیگچی دکھاتی تو وہ اسے تول کر کہتا 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسی دیگچی کے 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں ایک غریب عورت ہوں اور میری بیٹی بھی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیگچی کے بدلے 6 سکے دینے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، یہ تو حسن پرست اور خوبصورت بدن کے پجاری ہیں۔ خیر آخر کار وہ اسی خوبصورت لڑکے کے دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیگچی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ غریب بڑھیا کی بحث میں اس عورت نے کہا میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آپ 6 سکے دیں گے؟ تانبا ساس نے پوچھا 6 سکوں میں کیوں؟ اس عورت نے بات بتاتے ہوئے کہا میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہیں۔ تانبا ساس نے دیگچی کی لے کر کہا ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 80 سکوں میں خریدوں گا۔ برقعے میں لپٹی بڑھیا عورت کا روپ دھارے اس فاحشہ نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟
تانبا والے نے کہا ہرگز نہیں، میں باقی اس دیگچی کے 80 سکے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جرار بن کشف جنہوں نے اس عورت کو ایمان لانے کو کہا تھا اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہ لاؤں۔ وہ عابد کہتے ہیں کہ دونوں اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق سے میں ان دنوں اسی بازار میں تھا جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبا ساز سے لے کر چلی گئی۔ تو عابد جرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا، بیٹا لگتا ہے آپ نے کاروبار نہیں آتی۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 2 سکوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، لیکن آپ نے 80 سکوں میں اسے خریدا۔ وہ لڑکا نہایت ادب سے بولا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کی بیٹی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 مہینے تک اس کی بچی کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا۔ فتح الباری کی حدیث قدسی 6502 ہے جس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے ولی کو تکلیف دی میرے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے دیتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ دیتا ہوں۔ ناظرین، اپنے آس پاس نظر رکھیے، غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا سہارا بنیں اور خاص کر بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں کے دل کھول کر مالی امداد کیا کریں تاکہ وہ کہیں بدکاریوں جیسے مکروہ کاموں میں نہ گھس جائیں۔ بے شک مجبوری ہر انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنائیں گے۔ اللہ پاک اس ویڈیو کے تمام سننے والوں کی گناہ معاف فرما دے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمائے۔ اللہ پاک ہماری زندگی کو ہر قسم کی حسد اور شر سے پاک فرما دے اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورے کرے، آمین۔